ناظرین دیکھیں، یہ پہاڑوں پر جو ہے سبزہ درخت اگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، پتھر ہی پتھر ہیں، اور پتھروں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پودے پیدا کیے ہیں، جڑیں ان کی پتھروں کے اندر گئی ہوئی ہیں اور مضبوط طریقے سے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پتھر ہی پتھر ہیں۔ یہ ہوتا ہے رب، اسے کہا جاتا ہے خدا، جو پتھر کے اندر سے درختوں کی جڑیں نکال کر انہیں مضبوط فرما دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پودے، بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے جو ہے پودے بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ان خشک پتھروں میں کون ان کو پانی سپلائی کرتا ہے، کون ان کو پانی دیتا ہے، اور ان کو کون تر و تازہ رکھتا ہے، سرسبز رکھتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبز پودے، سبز درخت، یہ ہمیں کچھ بتا رہے ہیں رب کے بارے میں۔ اللہ ایک ہے، وہ کسی بت کے اندر نہیں ہے، وہ کسی سورج کے اندر نہیں ہے، وہ کسی جو ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے، ستاروں کے اندر نہیں ہے۔ وہ رب ہے کہ سب اس کی قدرت میں ہے، سب سارا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ اتنے سارے درختوں کو ان خشک پہاڑوں میں کون پانی پہنچاتا ہے؟ تو اے انسان، ہوش کر، عقل کر، اور اپنے معبود حقیقی کو پہچان لے۔ وہ جن کو ہم خدا کہہ بیٹھے، وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ان کے وجود کا اپنا کوئی تصور نہیں ہے، نہ وہ سنیں، نہ وہ سنائیں، نہ کوئی مدد کرے، نہ کوئی کچھ عطا کر سکے۔ ہم ہی ان پہ چڑھاوے چڑھائیں، ہم ہی ان کو جو ہے وہ مٹھائیاں ان کے منہ پہ لگائیں، صبح و شام اس کی حفاظت ہم کریں۔ ایسی جو چیز ہوتی ہے کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتی۔ خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ان پودوں کو پال رہا ہے، سمندروں میں مچھلیوں کو پال رہا ہے، اتنے بڑے سمندر کو آگے پیچھے ہلا رہا ہے۔ یہ سب قدرت اللہ کی، وہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی مالک ہے، اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو اسلام کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بالکل برحق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔